تاریخ گواہ ہے کہ اقوام عالم کے نقشے پر کچھ نام اتفاق سے نہیں بلکہ لازوال قربانیوں، اٹل نظریات اور خون جگر سے لکھے جاتے ہیں۔ آج سے دہائیوں پہلے برِ صغیر کے مسلمانوں نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک ایسا خواب جس میں لا الہ الا اللہ کی صدا آزاد فضاؤں میں بلند ہو سکے، جہاں ان کا عقیدہ، ان کی ثقافت اور ان کی نسلوں کا مستقبل محفوظ ہو۔ یہ داستان ہے بے شمار قربانیوں کی، یہ قصہ ہے جرت اور بہادری کا، یہ سفر ہے ایک خواب سے حقیقت بننے کا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 14 اگست صرف باجے بجانے اور جھنڈیاں لگانے کا نام ہے تو ذرا ٹھہریے، آج کا یہ پیغام آپ کی سوچ بدلنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد ارشد، پرنسپل سن شائن منٹیسری اسکول بیگ پور قصور۔ 14 اگست کا دن صرف ایک تاریخ یا حادثہ نہیں بلکہ ہماری آن بان شان، ہماری غیرت، ہماری عزت اور ہماری آزادی کا استعارہ ہے۔ آج ہی کے دن دنیا کے نقشے پر ایک ایسا نام ابھرا جس کا خواب ہمارے آباء و اجداد نے اپنے دل میں بسا رکھا تھا، پاکستان۔ پاکستان کا قیام کسی علاقائی یا لسانی تعصب پر نہیں ہوا تھا بلکہ دو قومی نظریے پر ہوا تھا۔ دو قومی نظریے کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم دونوں قوموں کے نظریات کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں۔ ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں اور اسے مقدس مانتے ہیں، جبکہ مسلمان اللہ کے حکم سے گائے کی قربانی کرتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہندوؤں کے تہوار دیوالی اور ہولی ہیں اور مسلمانوں کے تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ ہندوؤں کے ہیرو راجپوت اور مرہٹا سورما ہیں، جبکہ مسلمانوں کے ہیرو محمود غزنوی، طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم ہیں۔ ہندو بتوں اور دیوتاؤں کے سامنے جھکتے ہیں اور ذات پات کے نظام کو مانتے ہیں، جبکہ مسلمان صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اسلام میں سب کو برابر سمجھتے ہیں۔ تو اب ذرا آپ خود ہی انصاف کیجئے، جن دو قوموں کے عقائد ایک دوسرے سے مختلف ہوں، جن کے ہیرو ایک دوسرے سے الگ ہوں، جہاں ایک قوم کی عبادت دوسری قوم کا کھانا اور شائع ہوں، وہاں دو قومیں ایک ہی جگہ پہ ایک ساتھ بغیر کسی تنازع کے کیسے اکٹھی رہ سکتی ہیں؟ یہی وہ سوچ تھی جسے قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے اکابرین نے محسوس کیا، اور یہ دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ مسلمان برِ صغیر کے اندر صرف ایک اقلیت نہیں بلکہ ہر لحاظ سے مکمل قوم ہے۔ اور ناظرین، یہ آزادی ہمیں کسی نے تشتری میں رکھ کر، پلیٹ میں رکھ کر تحفے کے طور پر نہیں دی، بلکہ اس سبز حلالی پرچم کے پیچھے لاکھوں شہیدوں کا خون، ماؤں کی قربانیاں اور بچوں کی چیخیں دفن ہیں۔ جب قافلے لٹ رہے تھے اور جائیدادیں راکھ ہو رہی تھی، تب بھی ان سب کی زبان پہ صرف ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ملی نہیں یہ ارض پاک ہم کو تحفے میں، ملی نہیں یہ ارض پاک ہم کو تحفے میں، لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو پھر یہ چراغ جلا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، کام کام اور کام۔ انہوں نے اس ملک کی بھاگ دوڑ اپنے نوجوانوں اور بچوں کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ میرے پیارے طلباء اور نوجوانوں، آپ اس ملک کا معمار ہیں، اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنی ہے، خواب وہ نہیں ہوتے جو ہم سو کر دیکھتے ہیں، بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان کو سونے ہی نہ دیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے بھی ایک ایسا ہی جاگتا ہوا خواب دیکھا تھا، جس خواب نے
انہیں نہ چین سے بیٹھنے دیا نہ سونے دیا اور بالآخر پاکستان وجود میں آیا۔ آج کے دور میں سرحدوں پر لڑنا ہی صرف حب الوطنی نہیں بلکہ ایمانداری کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا، پوری سچائی کے ساتھ اپنا کام کرنا اور اس ملک کی ترقی کے لیے دن رات ایک کر دینا بھی دو قومی نظریے کا پاس رکھنا اور سب سے بڑی حب الوطنی ہے۔ آئیے اس بابرکت موقع پر ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں، ہم اپنے پرچم اور نظریے کی حرمت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم تعلیم اور کردار کے ذریعے اس ملک کا نام روشن کریں گے اور اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل کر اسے دنیا کی عظیم ترین قوم بنائیں گے۔ اگر میرا یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، بچوں، طالب علموں اور دوسرے والدین کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آزادی کی قدر و قیمت ہر دل تک پہنچ سکے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، وسلام۔